اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی حدیث ہے فضائل صدقات۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں کسی شخص نے گوشت کا ایک ٹکڑا پکا ہوا ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا بہت شوق تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ اس کو اندر رکھ دو، شاید کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیں۔ خادمہ اس کو اندر طاق میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک سائل آیا، اور دروازہ پر کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کچھ اللہ کے واسطے دے دو، اللہ جل شانہ تمہارے یہاں برکت فرمائے گا۔ میں گھر میں سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں۔ وسائل تو چلا گیا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، کوئی چیز تمہارے یہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ اندر گئیں اور جا کر دیکھا کہ طاق میں گوشت تو ہے نہیں، سفید پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ گوشت، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ گوشت چونکہ سائل فقیر کو نہ دیا، اس لیے وہ گوشت پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے، ازواج مطہرات کی سخاوت اور فیاضی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ٹکڑا گوشت کا اگر انہوں نے ضرورت سے روک لیا، اور وہ بھی اپنی ضرورت سے نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سے روکا، تو اس کا یہ حشر ہوا، اور یہ بھی حقیقتاً اللہ جل شانہ کا خاص لطف و کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تھا کہ اس گوشت کا جو اثر فقیر کو نہ دینے سے ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی اصل حالت میں گھر والوں پر ظاہر ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند سے بچا کر اور انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے، وہ اثر اور ثمرہ کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ سخت دلی اور منافع سے محرومی حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی
اللہ تعالی شانہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن ان سے وہ فوائد بہت کم حاصل ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ چیزوں میں اثر نہیں رہا، حالانکہ حقیقت میں اپنی نیتیں خراب ہیں، اس لیے بد نیتی سے فوائد میں کمی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس امت کی صلاح کی ابتدا اللہ تعالی کے ساتھ یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے ہوئی، اور اس کے فساد کی ابتدا بخل اور لمبی لمبی امیدوں سے ہوگی۔ حقیقت میں بخل بھی لمبی لمبی امیدوں سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دور دور کے منصوبے سوچتا ہے، پھر اس کے لیے جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے، اگر آدمی کو اپنی موت یاد آتی رہے گی اور سوچتا رہے کہ نہ معلوم کہ دن کی زندگی کئے دن کی زندگی ہے، تو پھر نہ تو زیادہ دور کی سوچ و فکر ہو، نہ زیادہ جمع کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ اگر موت یاد آتی رہے تو پھر اس گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر ہر وقت سوار رہے۔ بھائیو، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔